اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام عاشقان قرآن کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سورہ حمزہ مکی سورہ ہے، کل آیات 9 ہیں۔ آج ہم اس سورہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ میں تمام نئے دوستوں سے ملتمس ہوں کہ اگر وہ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اسی طرح ہر روز تاکہ آپ کو آیات قرآنی کی تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوتا رہے۔ تو چلتے ہیں، آئیے سبق کی جانب اور دیکھتے ہیں تجوید کے چند قوانین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حمزہ، اس کی 9 آیات آج ہم پڑھیں گے۔ پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہاں پر رکیں گے اور آپ کو میں چند قوانین بتاؤں گا۔ ویل لکل، یہاں پر ادغام ہونا ہے۔ ویل، یہاں پر 2 پیش کی تنوین ہے اور آگے لام ہے۔ لام حروف یرملون میں سے ہے، یعنی یہاں پر ادغام ہونا ہے لیکن بغیر غنہ کے، جسے کہتے ہیں بلا غنہ، ادغام بلا غنہ، یعنی لام اور را 2 ایسے حروف ہیں جہاں پر ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، مطلب کہ وہاں پر غنے کی آواز بالکل آتی ہی نہیں ہے۔ پہلے تو نون کی آواز ہوتی ہے، جیسے ویلون تھا، لون، لام 2 پیش لون، یہ نون کی آواز کو ہم غنہ میں بدل دیتے تھے ادغام میں، لیکن یہ ادغام کے 2 ایسے حروف ہیں لام اور را جہاں پر ادغام بلا غنہ ہونا، وہاں پر نون غنہ کی بھی آواز نہیں آتی، یعنی نون تو نون کی آواز، غنہ کی بھی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک پیش پڑھنی اور آگے ملا دینا ہے۔ ویل لکل، ویل لکل، ویل لکل ہم، یہاں پر دیکھیں جو کلی ہے لی کلی، یہ جو لفظ ہے اکثر اس کو لے کلے پڑھتے ہیں، لے کلے نہیں ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، اور وہی کلیہ کہ یہاں پر تا 2 زیر 3 تھا، یہاں پر لام 2 پیش لون ہے، یعنی یہاں پر پیش کی تنوین تھی، یہاں پر زیر کی تنوین ہے، یہاں پر بھی آگے لام آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، یہاں پر بھی لام ہے۔ تو یہاں پر ہم جیسے ویل پڑھا تھا، یہاں بھی ہمزہ لمزہ، لمزہ، تا کی ایک زیر اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں جیسے وہ آواز آتی، اسی طرح آواز آئے گی۔ یہاں پر نون بالکل نہیں پڑھنا، ہمزہ لمزہ، لمزہ، یہاں پر تا جو گول تا ہے اس کی آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ یہاں پر اکثر لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر تا آ گیا ہے تو آیت پہ رکیں گے تو پھر اس کو لمزۃ پڑھیں گے یا لمزہ پڑھیں گے، تو اکثر لوگ لمزہ پڑھتے ہیں اور اکثر لمزۃ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ لمزۃ نہیں پڑھنا، یہاں پر جو گول تا ہوتی ہے اس کی آواز ہا میں بدل جاتی ہے، تو آخر پر ہا کی آواز آنی چاہیے۔ ہمزۃ لمزہ، لمزہ، آگے چھوٹی سی نون لکھی ہوئی ہے، یہ نون اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے ملا کے پڑھیں تو اس کی لمزاتی پڑھا ہے نا، تو یہاں پر جب ہم رکیں گے نہیں تو پھر نون کو آگے ملا کے پڑھیں گے۔ لمزاتی نلذی، تی نلذی، رکیں گے تو پھر لمزہ پڑھیں گے، پھر یہاں پر آگے پڑھیں گے الذی، یا پھر ہم پڑھیں گے نلذی، اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ لمزہ تی پڑھیں گے تو پھر لمزاتی نلذی جمع مالا وعددہ، وعددہ، دہ، یہاں پر بھی ہا کے اوپر پیش تھی، ہم جب رکیں گے اس آیت پر تو ہا کی پیش جو ہے وہ اس کی پیش ختم ہو جائے گی اور دہ پڑھیں گے۔ وعددہ، وعددہ، یحسب، یحسب ان، یہاں پر اخفاء اور ادغام دونوں کے لیے استعمال ہوں گے۔ ان مالہ، یہاں پر ان کو تھوڑا سا کھینچ کے
اور پھر مالہو کی جو ہا ہے اس کے اوپر الٹی پیش بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، تو اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، مالہو ان مالہو اخلدہ، اخلدہ، دہ ہا کی آواز آنی چاہیے، اخلدہ، کلا کلا لا ینبذن، یہاں پر دو قوانین ایک لفظ میں آ رہے ہیں۔ پہلا جو اقلاب کا ہے، سنیے گا، جب نون ساکن کے بعد، یہ دیکھیں ینبذن میں یا کے بعد نون ہے اور نون کے اوپر جزم ہے، یعنی نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ جائے، یہ دیکھیں با آ گیا ہے، تو نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اس نون کو میم میں بدل دیتے ہیں، یعنی ینبذن نہیں پڑھیں گے، یون کی جو نون آواز آ رہی ہے اس کو میم میں پڑھیں گے، لا یوم پڑھیں گے میم کے ساتھ، ینبذن، اس کو اقلاب کہتے ہیں، یعنی بدل دینا، نون کو میم میں بدل دینا ہے، آپ نے نون کی جگہ میم پڑھنی ہے، لا ینبذن، یہاں پر ادغام ہوگا یہ ذن کے اوپر، لا ینبذن فی الحطمہ، فی الحطمہ، حطمہ، یہاں پر بھی تا ہے تو اس کو رکیں گے، تو یہاں پر تا کے بجائے ہا پڑھیں گے، فی الحطمہ، حطمہ تی نہیں پڑھیں گے، حطمہ، وما ادراک، وما اد، یہاں پر قلقلہ ہوگا، وما ادراک، را کا را کو تھوڑا سا پر کر کے اور کھڑی زبر ہے تھوڑا سا کھینچیں گے، وما ادراک مل حطمہ، مل حطمہ، حطا، ہا کی آواز آنی چاہیے، حطمہ، مہ، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، راللہ، الموقدہ، موقدہ، قاف کی آواز گلے سے، موقدہ، دہ، یہاں پر بھی تا کو ہا میں بدلیں گے، موقدہ، التی، اچھا یہاں پر بھی ایک اور بات سمجھاتا چلوں، لام الف لا لکھا ہوا ہے آیت کے اینڈ پر، جب آیت کا دائرہ جو ہے اس کے اوپر لام الف لا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ آگے ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نار اللہ الموقدۃ التی، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، تلتی، تطلع، تط، یہاں پر تط، تط، یہاں پر طا ہے اور یہ تا ہے، پہلے کو پتلا پڑھنا ہے دوسرے کو پر پڑھنا ہے، تط، 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 تطلع علی الافئدہ، علی الافئدہ، یہاں پر بھی آپ نے گول تا کو ہا میں بدلنا ہے، علی الافئدہ، آگے بڑھتے ہیں، انہا، انہا علیہم، یہاں پر ادغام کر ادغام ہوگا تھوڑا سا کھینچ کے، انہا علیہم موصدہ، موصدہ، مو، یہاں پر تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے، موصدہ، دہ، اس یہاں پر بھی آپ رکیں گے تو ہا پڑھیں گے، لیکن لام الف لا آ رہا ہے تو آپ اس کو آگے جب ملائیں گے تو یہاں پر اخفا بن جائے گا، اخفا کا قانون بن جائے گا، یعنی تا دو پیش تن تھا، نون ساکن آ رہی ہے یا دا تنوین ہو تو وہاں پر آگے حروف ہلکے میں سنا ہو تو وہاں پر نون کا اخفا کرنا ہے، یہاں پر تنوین ہے تا کی، تا کے اوپر دیکھیں تنوین دو پیش ہے تو اس کو تنوین کہتے ہیں، دو پیش کو، دو زبر دو زیر کو، تو یہاں پر تنوین آ رہی ہے اور آگے حروف ہلکے میں سے فا، حروف ہلکے میں سے نہیں ہے، حروف ہلکی 6 تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو یہاں اس میں فے نہیں ہے تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے، اخفا کریں گے، موصدہ، موصدۃ، اگر پڑھیں گے تو پھر ہم آخر ادھر اخفا کر کے پڑھیں گے، موصدۃ فی عمد ممددہ، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، کیوں؟ دال کے نیچے زیر کی تنوین ہے اور آگے حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے تو میم مشدد بھی ہے، یہاں پر ہم ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، عمدم، دم، نون کی غنہ کی آواز بن جائے گی، عمدم ممددہ، یہاں پر بھی دہ پڑھیں گے، رکیں گے آخر پر، تو ہا جو ہے، تا جو ہے وہ ہا میں بدل جائے گی۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور اس کو اگر بار بار سنیں گے تو زیادہ آپ کے لیے مفید ہوگی، پریکٹس ہوتی جائے گی اور الفاظ کو پڑھنے کا انداز آپ کو سمجھ آ جائے گا۔
امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس کاوش کو پسند کرتے ہوں گے۔ اگر آپ میری اس تھوڑی سی محنت کو، چھوٹی سی محنت کو پسند کر رہے ہیں تو آپ مجھے ضرور لائک کیا کریں اور آگے شیئر کریں، دوسرے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر نئے سبق ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔